100 سال پہلے ایک شہزادی لاپتہ ہوئی تھی۔ نام تھا شہزادی الایا۔ اس کا غائب ہونا صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک بددعا، ایک راز، وہ ممکنات کا دروازہ تھا۔ 100 سال بعد وہ واپس آئی ہے، مگر سوال یہ نہیں کہ وہ کہاں تھی، بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ اب کون ہے۔ وہ دور جب سلطنت نورستان امن کی مثال تھی، ہر طرف چراغ روشن تھے، ہر چہرے پر سکون، بس ایک دل بے قرار تھا، بادشاہ زعفران کا، کیونکہ اس کی صرف ایک بیٹی شہزادی الایا 15 سال کی عمر میں اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ چاندنی رات تھی، بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ الایا اپنے کمرے میں تھی، مگر صبح جب کمرہ کھلا وہ وہاں نہیں تھی۔ نہ دروازہ ٹوٹا، نہ کھڑکی، نہ قدموں کے نشان، جیسے وہ ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ سلطنت نے 100 سال انتظار کیا، مگر وہ کبھی نہ لوٹی۔ اور پھر 100 سال بعد بالکل اسی رات، اسی موسم میں میدان نور میں بجلی گری، اور بجلی کی روشنی میں ایک لڑکی کھڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی 1 صدی پہلے گم ہوئی تھی، یعنی 100 سال پہلے۔ چہرہ، آواز، آنکھیں، سب کچھ ویسی، صرف ایک چیز مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں انسانیت نہیں تھی، بلکہ کچھ انجانا، کچھ پرسرا، کچھ غیر معمولی تھا۔ اب کچھ ہوتا یوں ہے کہ محل میں افراتفری پھیل جاتی ہے، یعنی کہ ہلچل مچ جاتی ہے کہ شہزادی الایا واپس آ گئی ہیں۔ لوگ جمع ہونے لگتے ہیں اور سب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ویسی ہی ہے جیسی 100 سال پہلے تھی۔ ان سب میں صرف ایک بچہ ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے اور شہزادی الایا کا ہاتھ چھوتا ہے، تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بادشاہ زعفران کا ایک پوتا ہوتا ہے جس کا نام شہزادہ زریان ہوتا ہے۔ وہ ایک بہادر مگر حقیقت پسند شہزادہ ہوتا ہے۔ وہ الایا کو دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں، انسان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو بھی جائے لیکن وہ ویسا ہی نہیں رہ سکتا، یعنی وہ ہمیشہ ینگ نہیں رہ سکتا۔ الایا صرف مسکرا کر کہتی ہے، مجھے بہت کچھ یاد نہیں، بس اتنا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ مگر زریان کو لگتا ہے کچھ تو غلط ہے۔ اب محل میں رات ہو جاتی ہے، بادشاہ سو جاتا ہے، پہرے دار اپنی جگہ پر نگرانی کرتے ہیں، لیکن پھر ایک سپاہی دیکھتا ہے کہ شہزادی تو ہوا میں اڑ رہی ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے تو وہ چیختا ہے اور کہتا ہے، شہزادی آپ؟ مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے زمین پر۔ صبح جب ہوش آتا ہے تو سپاہی صرف اتنا کہتا ہے کہ اس نے آنکھوں سے روشنی نکالی، یعنی کہ شہزادی الایا نے آنکھوں سے روشنی نکالی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب ڈر جاتے ہیں۔ اب شہزادہ زریان کو لگتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے، مطلب کچھ تو کہانی ہوگی، ویسے بھی سب ڈر جاتے ہیں تو وہ، لیکن شہزادہ زریان چونکہ بہادر ہوتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے پتا چلے کہ ایسا کیوں ہے، شہزادی الایا ایسی کیوں ہے، اس کی اصل حقیقت کا تو پتا چلے۔ اس لیے شہزادہ زریان محل کی پرانی کتابوں میں کچھ تلاش کرتا ہے اور اسے ایک خفیہ صفحہ ملتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جس شخص کی عمر 100 سال گزر جائے اور جسم جوان رہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ وقت کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور پھر زریان کانپتے ہوئے کہتا ہے کہ الایا وقت کا قیدی ہے، یعنی کہ وہ ایک قیدی ہے یا پھر کوئی اور ہی شے اس کے جسم میں ہے، یعنی شاید وہ کوئی اور مخلوق، یا شاید کوئی ایلین، یا شاید کچھ اور۔
اور پھر شہزادی علایا رات کو محل کے باغ میں بیٹھ کر کسی اندیکھی چیز سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں وقت کم ہے، ہاں سب کچھ تیار ہے۔ کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے اور کبھی صرف ایک درخت کو گھنٹوں تک گھورتی رہتی ہے۔ بعض وقت اس کی آواز عورت جیسی نہیں بلکہ گہری پرسرار نر کی آواز جیسی لگتی، یعنی کہ ایک آدمی کی آواز۔ اب زریان کچھ یوں کرتا ہے کہ علایا کے کمرے میں جھانکتا ہے۔ ایک رات وہ دیکھتا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے مگر آئینے میں اس کا عکس نہیں ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور پھر آواز آتی ہے۔ جو واپس آتے ہیں وہ عکس نہیں رکھتے۔ زریان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے یہ شہزادی علایا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وقت آن پہنچا، یعنی کہ اب راز کھلنے والا ہے۔ محل کے نیچے ایک بند تہہ خانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علایا آخری بار یہیں دیکھی گئی تھی۔ زریان تہہ خانے میں جاتا ہے، روشنی جلتی ہے اور دیوار پر علایا کا آخری پیغام لکھا ہوتا ہے: میں روشنی کے دائرے میں قید کر دی گئی ہوں، اگر میں واپس آؤں تو سمجھ لینا کہ میں وہ نہیں ہوں جو گئی تھی۔ اس پر زریان سہم کر کہتا ہے، یعنی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تو پھر یہ کون ہے؟ اب زریان ڈر جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں لگتا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بوڑھا درویش ہے، شاید اسے کچھ معلوم ہو۔ اب وہ یہی سوچتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری حقیقت بیان کرتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ علایا کو ایک روح نے جکڑ لیا ہے۔ وہ روح جو صرف جسموں کا استعمال کرتی ہے، جوان جسموں کا، یعنی کہ ینگ لوگوں کا وہ استعمال کرتی ہے۔ وہ روح کبھی مر نہیں سکتی، وہ صرف باڈی بدلتی رہتی ہے۔ اب 100 سال بعد علایا نہیں وہی روح آئی ہے، لیکن باڈی علایا کی ہے۔ اب زریان واپس جا کر بادشاہ کو سارا کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہ علایا نہیں بلکہ کوئی روح ہے، یعنی کوئی بد روح کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی سچ سامنے آتا ہے، علایا کا رویہ بدل جاتا ہے اور وہ حملہ کر دیتی ہے محل پر، یعنی بجلی، آندھی، طوفان، یہاں تک کہ محل کے ستون لرزنے لگتے ہیں۔ اور پھر علایا بلند آواز میں کہتی ہے: میں 100 سال قید رہی، اب اس دنیا میں آئی ہوں، اب یہ سلطنت میرا نیا گھر ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں سے سفید روشنی نکلتی ہے اور سپاہی زمین پر گر جاتے ہیں اور سب ڈر جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بہادر صرف زریان ہوتا ہے، یعنی بادشاہ زعفران کا پوتا۔ وہ علایا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر تو علایا نہیں، اور کہتا ہے اگر تو علایا نہیں تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں تجھے اپنی سلطنت تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ اس پر وہ بدرو ہنستی ہے: میں وقت ہوں، میری طاقت تمہاری سوچ سے پرے ہے، یعنی تم میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ مگر زریان کے پاس علایا کی لکھی ہوئی آخری دعائیہ مہر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ آخری الفاظ ہوتے ہیں جو علایا نے دیوار پر لکھے ہوتے ہیں۔ وہ اسے پڑھتا ہے اور ایک جھٹکے سے زمین پھٹتی ہے، روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ پھر بدرو چیختی ہے: نہیں، میں پھر قید میں نہیں جانا چاہتی۔ اور ایک دھماکے کے ساتھ وہ روشنی میں بدل جاتی ہے۔ علایا کا جسم زمین پر گر جاتا ہے، زندہ مگر بے ہوش۔ اور پھر علایا آنکھیں کھولتی ہے: میں کہاں ہوں؟ 100 سال پہلے میں لاپتہ ہوئی تھی، پھر کیا ہوا؟ اب زریان مسکرا کر کہتا ہے: آپ واپس آ گئی ہیں اور اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔
अलाया रो पड़ती है और इसके साथ ही सल्तनत जश्न मनाती है और जरियान आहिस्ता से कहता है ये सच ये नहीं कि वो 100 साल बाद आई है, सच ये है कि इसने 100 साल बाद जिंदगी दोबारा पाई है। कुछ लोग वक्त से लड़कर वापस आते हैं मगर कुछ लोग वापस आकर वक्त को बदल देते हैं। शहजादी अलाया इन्हीं में से एक थी।